إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پیارے بیٹوں اور بہت ہی لائق احترام و تکریم حضرات اور خواتین، ہم سب کو اپنے اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگیں، ایک ایک نعمت اللہ ذوالجلال کی حقیقت ہے کہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ کی بندگی کرتے رہیں، پھر بھی اس کی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور میں جس زبان کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں، اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، زبان سے بول کر اپنی تکلیف اور پریشانی کسی کو بتلا نہیں سکتے۔ جسم کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ایک ایک عضو پر غور کریں۔ آج اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے جگر فیل ہو جائے تو 1.5 کروڑ روپے میں جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح آپ کا اور میرا جگر کام کر رہا ہے، اور ہم نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے ایسے پروردگار کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے جو بہت ہی بڑا کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس نے تیرے یہ جوڑ بنائے اور یہ اعضاء بنائے اور ایسی خوبصورت شکل بنائی کہ اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
ہم نے کیا خرچ کیا ہے؟ ان سب نعمتوں میں میرے بھائی اور بزرگوں، جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں دنیا کی یہاں رہ جانے والی ہیں، لیکن ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت اللہ ذوالجلال کی کہ جس نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ ذوالجلال نے جو ہمارے اوپر نعمت کبریٰ اور احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں ان کی سیرت اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرمائی۔ آئیے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آخر میں آپ اپنے محبوب خطیب ان کی گفتگو انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ ذوالجلال جو کچھ سنیں اور بیان کریں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر اور نعمت کبریٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا شکر اور قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کا شکر وہ ہم کس طرح ادا کریں گے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ آپ ماشاءاللہ جس جگہوں پر اور دیہاتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھائی ذرا بتلائیں، جس بھینس کو، جس گائے کو اور جس جانور کو آپ چارہ ڈالتے ہیں، جس کو پانی پلاتے ہیں، وہ آپ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ اپنے مالک کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جانور ہیں، حیوان ہیں، اور کتا ہے، آپ چند دن اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں، وہ دم ہلاتا آپ کے سامنے آتا، گھر والے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہتا اور اجنبی کو کاٹتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا مالک ہے، میں اس کے گھر رہتا ہوں، یہ میرے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے۔ جانوروں کو پتہ ہے، حیوانوں کو پتہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان ہو کر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا داتا، مجھے پیدا کس نے کیا اور اس کا میرے اوپر حق کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس کو اللہ کی پہچان آ جائے اس کے پاس ایمان کی وہ قوت ہوتی ہے کہ اس کے دل سے ساری مخلوق کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، اور صرف ایک اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں رہ جاتا ہے۔ نہ وہ کسی سپر پاور طاقت سے ڈرتا ہے، اور نہ وہ کسی درخت سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی جانور سے ڈرتا ہے، شیروں سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اللہ ذوالجلال پھر شیروں کے دلوں میں بھی اس کی اطاعت اور اس کی خدمت ڈال دیتے ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض،
جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا فرمایا ہے اس سب کو اللہ نے تمہارے لیے مطیع اور مسخر کر دیا۔ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کا حق ہے کیا کہ اس سے مانگیں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ خوش ہو۔ اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کریں۔ اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ ایسی زندگی گزاریں جو اللہ کو پسند ہو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ گدھے پر سوار ہیں، اور آپ اپنے اس عظیم شاگرد سے پوچھتے ہیں، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا پھر اللہ پر کیا حق ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا، سنیے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کیا حق ہے، اور یاد رکھیں جو بندہ اس حق کو نہیں پہچانتا وہ پھر انسان نہیں بلکہ جانوروں سے، حیوانوں سے وہ زیادہ بدتر ہے، کہ اس کو پتہ نہیں کہ میرے پیدا کرنے والے کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ اور بھائیو یاد رکھیں یہ اللہ کا وہ حق ہے، اگر اس حق کے اندر کوتاہی ہو تو اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اس حق کو پہچاننا ہر مسلمان کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ہمارا سب سے پہلا فرض اور سب سے ضروری کام کون سا ہے، اور وہ کام کہ جس کے بغیر نجات نہیں، وہ اللہ کا فرض اور حق کہ جس کو پہچانے بغیر انسان مسلمان نہیں بنتا۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس بندوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حق کی خیر ہے وہ معاف کر دے گا۔ ہاں کچھ اللہ کے حقوق ایسے ہیں کہ جن کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یاد رکھیں یہ جو سب سے پہلا حق ہے اگر اس کو ادا نہ کیا تو پھر اللہ ذوالجلال اس انسان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ وہ کون سا حق ہے؟ ایک اللہ کی بندگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک بنائے گا تو یہ وہ حق ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ حق ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر ساری زمین کی وسعتیں بھر کر بھی گناہوں کی لے آ، میں یہ ساری وسعتیں رحمت کی بھر کر لے آؤں گا، ولا ابالی، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اے آدم کے بیٹے
اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، غفرت لک، میں تیرے یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، یہ شرط آپ حضرات یاد رکھیں، ایک شرط ہے، غیر اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب سے بڑا حق ہے، کیا؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کو داتا سمجھیں، اس کو مشکل کشا سمجھیں، اس سے مانگیں اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور اس سے سوال کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی چلو وہ چیز شیئر کر لیتے ہیں، بھائی آپ یہ بتلائیں، کیا اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی زبان میں ہم بات کریں تو اللہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے علم اور سننے کے لحاظ سے، اپنی قوت کے لحاظ سے ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں یا نہیں؟ اچھا جی، سنتے بھی ہیں، شارق سے زیادہ قریب بھی ہیں۔ ان کے پلے میں کچھ ہے بھی یا نہیں؟ کوئی چیز ہمیں ضرورت پڑے اور وہ اللہ کے پاس نہ ہو، کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ اچھا، ہر چیز کے اس کے پاس خزانے ہیں، ہر چیز کے اس کے پاس خزانے ہیں، اس کو کسی مترجم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ممکن ہے ہمیں ضرورت پڑے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، ہمیں مصیبت بنی ہو اور ان کو بھوک لگی ہو، کیوں بھائی؟ اچھا، ان کو نیند اور اونگ نہیں آتی، یعنی ہر وقت جس زبان میں، جس جگہ پر اور جون سی چیز آپ اس سے مانگیں وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور جو اس سے نہیں مانگتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ کا در چھوڑ کر اور کس سے مانگنا چاہیے؟ یا تو ایسا ہونا کہ اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کسی اور سے لے لیں۔ او بھائیو، اللہ کو ہم نے کیا پہچانا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور دنیا میں بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا رسول ہو، کیا اس کو نیند آتی ہے یا نہیں؟ آ جاتی ہے نا؟ بھوک لگتی ہے یا نہیں؟ لگتی ہے۔ آئیے اپنے اللہ کو پہچانیں، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ جو ذات شارق سے زیادہ قریب ہو، اس سے مانگنے کے لیے نہ سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وسیلے اور واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وسیلے اور واسطے کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ وزیر اور یہ بادشاہ بغیر سفارش کے اور وسیلے کے ہماری سنے گا نہیں۔ اور جب ہمارا خالق اور مالک ایسا ہے، وہ ہم سب کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
اور میرے بندو تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں دے کر خوش ہوتا ہوں، اور دنیا کے غنی ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ہے زمین و آسمان کا مالک کہ جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ وہ حق ہے اللہ کا جو ہم سب کو سب سے پہلے پہچاننا ہے۔ اگر ہم اس حق کو پہچان لیں تو پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کو عذاب نہ دے۔ یہ پھر ہمارا اللہ پر حق بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا یہ فرض ہے جو مجھے اور آپ سب کو پہچاننا ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے، آئیے اس کو بھی ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ کریں۔ دوسرا فرض وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ کیا اس کائنات میں، اس مخلوق میں ان سے بڑا کوئی اور ہے؟ بعض لوگوں نے ہمارے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلائیں۔ آج آپ انشاءاللہ پہلے بھی سن رہے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی شان، اور بھی آپ انشاءاللہ نئے انداز میں سنیں گے۔ بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلا دیں، کیا کہ جی ان کی نہ بات نہ سنیں، یہ لوگ گستاخ بہت ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اتنی ہی قدر پہچانتے ہیں جو بڑے بھائی کی ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ہمارے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو ہم سے دور رکھنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ مکہ والے، وہ جب کوئی نیا آدمی آتا تھا نا، ان سے کہتے تھے کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننی، نعوذ باللہ۔ اور کیا کرتے تھے لوگ؟ ایسا پروپیگنڈا تھا کہ لوگ جب مکہ میں آتے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر کہ ہمارے اوپر یہ شخص کہیں جادو نہ کر دے، کہیں اس کے پاس بیٹھ نہ جائیں، کہیں آپ کو دیکھ نہ لے۔ لیکن نعوذ باللہ، یہ کیا تھا؟ ایک پروپیگنڈا تھا، سب سے بڑا سفید جھوٹ تھا۔ اور اس وقت بھی اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا کہ بڑا بھائی تو بڑے دور کی بات ہے، اس پوری کائنات میں، پورے انسانوں میں، تمام انبیاء میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر وقت تک آنے والے ہر انسانوں میں سب کے سردار اور سب سے اعلیٰ اور سب سے قدر و منزلت والے اگر ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیامت کے دن سارے انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے، اور یہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امتی امتی کریں گے۔ اس امت کو یہ شرف ہے۔ تو اس عظیم پیغمبر کو پہچاننا کیسے پہچانیں گے؟ قرآن سے پہچانیں گے، ان کی سیرت سے پہچانیں گے، اور ان کی حدیث سے پہچانیں گے، جنہوں نے یہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کے دو گروہ بنیں گے، فرق بین الناس، جنتی اور جہنمی، مومن اور مشرک، کافر، مسلم اور کافر، موحد اور مشرک۔ یہ تفریق ہوگی، کس وجہ سے ہوگی؟ محمد فرق بین الناس۔ تو کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اس سنت کو، آپ کی محبت کو، آپ کی اس عظمت کو پہچانتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ شکل کیسی رکھی تھی؟ ہاں، ممکن ہے آپ یہ کہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت شکل تو اللہ نے پورے انسانوں میں کسی کی نہیں بنائی۔ ہاں، بالکل صحیح بات ہے، آپ سے خوبصورت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت احسن منک لم تر قط عینی، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کو نہیں دیکھا اور کسی ماں نے جنا نہیں۔ آپ جیسا رنگ تو ہم نہیں بنا سکتے، آپ جیسے نقش تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کی چہرے پر جو داڑھی کی سنت سجائی تھی وہ ہم سجا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رنگ تو سفید نہیں ہو گیا تھا نا؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ چلتے زمین پر تھے اور چلنے کی جوتوں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی۔ ہماری نمازیں کبھی سوچا ہے، کبھی سیکھا ہے آپ نے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، گھر میں داخل ہوتے کیا پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے کیا پڑھتے تھے؟ آپ نے خود کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی؟ یہ سب سے بڑا حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اور میرے اوپر کہ ہم آپ کی سنت کو سیکھیں، آپ کے طریقے کو سیکھیں، آپ کی حدیث کو سیکھیں۔ اور یاد رکھیں، اگر ہمارے اندر یہ دو چیزیں اچھی طرح آ جائیں، اللہ کی پہچان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور ان کی سنت سے محبت، تو پھر ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم کچھ سیکھیں۔ اور میرے بھائیوں، دراصل ہم نے اسلام کو سمجھ کر اور سیکھ کر محنت کر کے حاصل نہیں کیا۔ میں اگر آپ حضرات سے یہ پوچھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا،
جو میں نے اور آپ نے پڑھا، جنہوں نے اس پیغمبر کو خاتم النبیین مانا جس کو میں اور آپ نے مانا، جنہوں نے قرآن کریم کو دیکھا جس قرآن پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، ان کی تعداد 1,44,000 تھی، صحابہ کی تعداد۔ آپ حضرات ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ 1,44,000 آپ کے جانثاروں میں سے جنہوں نے آپ کی زندگی میں یہ کلمہ پڑھا تھا، ان میں کتنے فیصد بے نماز تھے؟ کیوں جی؟ سارے نمازی تھے؟ اچھا، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والوں میں کتنے فیصد نمازی ہیں یہ بتا دو؟ ہیں جی؟ کیوں جی؟ کتنے فیصد 5 وقت کے نمازی ہیں تمام کلمہ پڑھنے والوں میں؟ ہیں جی؟ بزرگ فرماتے ہیں 5%۔ اچھا جی، یہ پھر فرق کیوں ہے؟ یہ ذرا مجھے آپ بتلا دیں، یہ فرق کیوں ہے؟ اس دور میں جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ کہتے ہیں جی 100% نمازی تھے، اور آج وہی کلمہ، وہی پیغمبر، وہی قرآن، وہی اسلام، وہی بیت اللہ، وہی کعبہ، اور آپ کہتے ہیں جی 5% نمازی ہیں، یعنی 95% کیا ہیں؟ بے نماز۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اس سوال کا جواب آپ حضرات سے میں نے لینا ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو ہے نماز۔ ایک چیز میں اور پوچھ لوں اگر آپ ناراض نہ ہوں، اس دور میں کتنے مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے کہ جو چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے تھے، جھوٹ بول کر تجارت کرتے تھے، اور دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتے تھے، دوائی میں ملاوٹ کر کے بیچا کرتے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ اچھا، تو آج چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے ہمارے یہاں پاکستان میں یا فیصل آباد میں یا بنگے میں، یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں؟ کیوں بھائی؟ اچھا، یعنی جب آپ دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، کافروں کے ملکوں سے دوائی خالص ملتی ہے، تو پاکستان میں جو مسلمان بیچتے ہیں وہ دوائی خالص نہیں ہوتی۔ غیر مسلم عیسائیوں کے ملکوں میں کھانے پینے والی چیزیں خالص ملتی ہیں، اور آپ کے مسلمان بھائیوں کو، مسلمانوں کو ملاوٹ والی، زہر والی خوراک کھلا کر صرف پیسے کے بدلے اور دولت کی ہوس میں اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ان کی جان کے دشمن بنیں، یہ کیا مسلمان ہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بتلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو آپ نے ایک کھانے کا ڈھیر دیکھا، تو اس میں آپ نے نیچے ہاتھ ڈالا تو اوپر سے خشک تھا اور اندر سے گیلا تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے خود پانی نہیں ڈالا، میں نے اس کو گیلا نہیں کیا، رات کو بارش ہو گئی تھی، رات کو میں نے خود ملاوٹ نہیں کی، رات کو بارش ہوئی تھی، صبح دھوپ نکلی، ہوا چلی، اوپر سے یہ خشک ہو گیا ہے اور اندر وہی جو
بارش کی وجہ سے پانی تھا، میں نے خود ملاوٹ نہیں کی۔ آپ نے اس کو بھی ڈانٹا اور کیا کہا افلا جعلتہ فوق الطعام، کہ تو نے اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ یاد رکھو، من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اور دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ او بھائیو، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے لیکن ہم نے سمجھا نہیں، دین کو نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں سمجھا۔ میری اور آپ کی تو ذمہ داری تھی کہ ہم غیر مسلموں کے لیے خیر امتن بن کر ایسا کردار پیش کرتے کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوتے، ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوتے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، انگلش کے پروفیسر تھے، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ ایک انگریز کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ اس کے بعد مجھے کہیں گے نماز پڑھو، تو ایسی مسجد مجھے بتلائیں کہ جہاں جا کر میں نماز پڑھوں اور جوتا بے فکری سے پیچھے اتار کر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لوں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ بھائیو، یہ فرق اسی وجہ سے ہے۔ آئیے ہم آپ بھائیوں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، برملا اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمارا فکر، غم، دعوت، پکار وہ ہے بھی یہی کہ آئیے سب مل کر پیار اور محبت سے اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اور بلا تفریق پورے گاؤں کے لوگوں کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ یہاں مسجد میں تشریف لائیں، خطبہ سنیں، درس سنیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، بچوں کو بھیجیں، بڑوں کو بھیجیں، اسلام کو سمجھ لیں۔ آخر آپ حضرات بھی اس چیز پر ضرور غور کریں گے کہ اس دور میں کوئی ملاوٹ کرنے والا نہیں ملتا، کوئی بے نماز نہیں ملتا، بلکہ اگر کوئی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی پانی کے اندر دودھ ملا دو ابھی اندھیرا ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی کیا کہتی ہے کہ اماں جان آپ کو پتہ نہیں خلیفہ نے روکا ہے، خلیفہ نے روکا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو وہ ماں کیا کہتی ہے کہ خلیفہ کون سا اس وقت دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا تھا؟ کیوں بھائیو، کیا جواب دیا تھا؟ ہاں، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس خلیفہ نے یہ آواز سن کر اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا، اور پھر اس کے خاندان سے کون پیدا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ کیا ہمیں نہیں اس چیز کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے کیا سمجھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ او بھائیو، سب زبانی جمع خرچ چھوڑ دیں، آئیے ذرا محنت کریں۔ کنتم خیر امتن، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ اس اللہ کی ساری زمین پر تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہم نے دکھانا تھا، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانا تھا۔ لیکن جس کو خود اپنے عقیدے کا پتہ نہ ہو، جس کو اخلاق کا پتہ نہ ہو، جس کو خود عبادت اور سنت کا پتہ نہ ہو، جس کو خود حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، وہ دوسروں کے لیے کیا راہبر اور کیا رہنما بن سکتی ہے؟ تو آئیے میں آخر میں بھی
یہی آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سب کا ہے، یہ گھر بھی سب کا ہے، یہ کسی خاص فرقے اور خاص کسی گروہ کا نہیں، مسلمانوں کا ہے، آپ کا ہے۔ اور آپ حضرات یہاں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز بیٹے قاری صاحب کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جو ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے آ کر پڑھ لے۔ کیوں بھائی، ترجمہ پڑھ لیں۔ اچھا جی، کتنے فیصد ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ چلو، ہے جی، یہ گاؤں والے سارے قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو یہ کس نے پڑھنا ہے؟ اور پڑھنے کے بغیر آ جائے گا؟ چلیے، پڑھنے کے بغیر آ جائے گا۔ وہ پہلی کلاس کسی نے پڑھنی ہوتی ہے، آپ بچوں کے لیے کہتے ہیں جی ان کے لیے ٹیوشن رکھو، استاد اچھا تلاش کرو، اور والدین پیچھے پڑے رہتے ہیں پڑھ لے تاکہ پاس ہو جائیں۔ تو بھائیوں، سیکھنے سے آتا ہے۔ تو ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ آپ بھائی جو آپ کو ٹائم ملے آپ قاری صاحب کے پاس آیا کریں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ کر سیکھیں، پڑھیں، کتابیں آ کر پڑھیں، مسائل سیکھیں، دین سیکھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ دین کی روح پیدا ہو جائے، جو ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو شرمندہ نہ ہوں۔ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر ملے، وہاں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ یہ لوگ تھے جو میرے نام پر، امت محمد کے نام پر جھوٹ بولتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، دھوکہ کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی پہچان ہمیں عطا فرمائے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن اور سنت کی روشنی اور نور سے ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔